الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں بیان چل رہا تھا شکر پر. شکر کا ایک درجہ کہ انسان، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، انسان ان نعمتوں کا اعتراف کرے، مانے. اسی پر 2 ہفتے سے بات چل رہی ہے. آج بھی کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کو مکمل کروں. ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. کیسے ادا کریں؟ پہلا درجہ اس کا کیا ہے؟ ہمیں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. اپنے ہی دماغ میں نہیں ہوگا تو پھر کسی اور کے سامنے کہاں سے بیان کرے گا؟ تو شکر کا سب سے پہلا درجہ کہ نعمتوں کے وجود کا احساس ہو. سمجھ گئے؟ اب میں انشاءاللہ اگلے درجے کو بیان کروں گا تاکہ پھر یہی والا ایسا نہ ہو بیان کے آخر تک یہی چلتا رہے. دوسرا درجہ ہے ان نعمتوں کا ذکر کریں زبان سے. یہ اگلا اسٹیپ ہے. دل میں تو آپ کے ہے کہ اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، مگر آپ زبان سے نہیں ادا کرتے، اقرار کرتے، تو یہ بھی ناشکری ہے. دیکھو، کسی نے آپ پر بہت احسانات کیے، کسی انسان نے، مشکل وقت میں وہ آپ کے کام آیا. آپ دل سے تو مانتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرتے اور اس کا تذکرہ نہیں کرتے. تو جس نے احسان کیا اسے تکلیف ہوگی کہ یہ کیسا احسان فراموش ہے کہ کبھی کسی کے سامنے اس نے میری دی ہوئی عطا کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ملا نصیر الدین کا، وہ پھر بعد میں سناؤں گا، موضوع نہ تبدیل ہو جائے کہیں. اعتراف. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورہ والضحیٰ میں اللہ نے ان احسانات کا تذکرہ کیا جو احسانات اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اے نبی، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یتیم بیچارے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے کہ میں جب قرآن سے کوئی علمی نکتے کی باتیں نکلتی ہیں تو اگرچہ بیان کا موضوع نہ ہو مگر میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دیکھو، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. یتیم کو اگر ٹھکانہ مل جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس سے باپ کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ باپ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی ماں مر جائے. دیکھو عربی میں جس بچے کی ماں مر جائے اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی لفظ ہے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کہتے. بس یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھا اس کی ماں مر گئی بچپن میں. اس کو الگ سے نام اس لیے نہیں دیا کہ اس کے الگ سے شریعت میں احکامات نہیں ہیں, الگ سے احکامات نہیں ہیں اس کے. لیکن جس بچے کا باپ مر جائے تو قرآن نے اس کو الگ نام دیا ہے. وہ نام کیا ہے؟ بولو نا بھائی, بولا کرو. یتیم. اور یتیم کا لفظ الگ سے وضع کر کے پھر اس کے فضائل سنائے ہیں اس پہ خرچ کرنے. یتیم کی وراثت کے احکام الگ سے بیان کیے. یتیم کا مال کھانے پر جو وعیدیں ہیں ان کو الگ سے بیان کیا, الگ سے, کہ یتیم کا مال کھاؤ گے یہ عذاب ہے, یتیم کی پرورش کرو گے یہ ثواب ہے. جس بچے کی ماں مر جائے اس بچے کی پرورش پر وہی ثواب ہے جو بچوں کی پرورش پر ہوتا ہے. اس بچے کا مال کھانے پر وہی عذاب ہے جو بچوں کا مال کھانے پر ہوتا ہے. لیکن یتیم کا مال کھانا اس کا عذاب زیادہ ہے, اس کی پرورش کرنا اس کا ثواب بولے بھائی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو یہ بچہ زیادہ قابل رحم ہے, زیادہ قابل رحم. ماں مر جاتی تو اتنا قابل رحم نہیں تھا, ماں کا متبادل اس کو مل جائے گا. اب آپ کہیں گے بھائی ماں کا تو کوئی بھی متبادل نہیں ہوتا, اور واقعتاً نہیں ہوتا. کوئی بھی عورت کسی بچے کو ایسے نہیں پالتی جیسے اپنی ماں پالتی ہے. لیکن پھر بھی شریعت نے ماں کے نہ ہونے کے نقصان کو بڑا نقصان نہیں مانا, اس لیے کہ جو بڑے بڑے نقصانات ہو سکتے تھے ماں کے مرنے پر, ان نقصانات کی تلافی دوسری عورت کے ذریعے ہو سکتی ہے. ٹی وی میں نہیں آ رہا, میں کوئی پروگرام نہیں پیش کر رہا میرے بھائی, سمجھ رہے؟ مسجد میں جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ٹی وی میں نہیں آ. تو دیکھو ماں کا جو متبادل ہے وہ مل جائے گا بچے کو, اگرچہ اس درجے کا نہیں ہوگا, لیکن جو نقصانات ماں کے مرنے پر ہوتے ہیں ان کی کسی حد تک تلافی ہو جائے گی. اس لیے شریعت نے اس بچے کے الگ سے فضائل نہیں بیان کیے کہ اس کو پالنے پر اتنا ثواب, اس پہ خرچ کرنے پر اتنا ثواب. لیکن جس بچے کا باپ مر جائے اسلام نے اس بچے پہ بہت ترس کھایا ہے, بہت ترس کھایا ہے اسلام نے. اس بچے کا ایک لقمہ اگر کھا لیا آپ نے اس کی وراثت میں سے, قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یأکلون فی بطونہم ان الذین یأکلون اموال الیتامی. اس کی آواز میری سمجھ میں نہیں آ رہی بیان کی, تو سننے والوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے؟ شکایت آتی ہے کہ آپ کے بیانات انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں آواز ہی سمجھ میں نہیں آتی, اتنی گونج رہی ہے آواز. ابھی تک کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمارے یہاں اسپیکر کے نظام کو درست کر سکے. 15 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, مجھے کانوں میں گونج رہی ہے آواز, آپ کو پتہ نہیں کیسے سمجھ میں آ رہی ہے. تو جی نہیں, آواز تو کھول دی لیکن یہ کہ گونج کیوں رہی ہے؟ تو کوئی ایسا بندہ الیکٹریشین لے کر آئے جو آواز کے سسٹم کو سیٹ کر دے. آپ لوگوں میں سے گزارش کر رہا ہوں کسی کو لائیں تاکہ کچھ سسٹم سیٹ ہو جائے. تو باپ کے مرنے کو, بس ٹھیک ہے ابھی صحیح ہے, باپ کے مرنے کو بہت بڑا نقصان سمجھا گیا ہے, بہت بڑا نقصان. تبھی شریعت نے اس بچے پہ بہت زیادہ ترس کھایا ہے جس بچے کا بچپن میں باپ مر جائے, اس پہ ترس کھایا شریعت نے. اس بچے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, پیار کرو گے اس کو, تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا. یہ کیوں فضیلت سنائی؟ تاکہ جس بچوں کا باپ مر جائے تو ان بچوں کے سر پہ تم شفقت سے ہاتھ پھیرنا سیکھ جاؤ.
اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے بارے میں کہا کہ یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، اس بچے کے مال میں سے کچھ کھانے کی کوشش کی تو ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہو. اور قرآن نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا احسان بتایا، اللہ نے الم یجدک یتیما فآوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یتیم تھے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا، فآوا، اللہ نے آپ کی تربیت کا انتظام کر دیا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، پرورش کا انتظام کر دیا آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے، دادا کے ذریعے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس سے باپ کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. کیوں؟ بچوں کے لیے باپ کا وجود بھی ضروری، ماں کا وجود بھی ضروری، مگر باپ کا وجود زیادہ ضروری ہے بنسبت، بولو بھائی، ماں. اس کو تھوڑا عقلی دلیل سے ثابت کر دوں. عقلی دلیل سے یہ ہو اس لیے رہا ہے، گھروں میں آج کل جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ماں کے ساتھ مل کے باپ کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے گھروں میں. بہت ساری خواتین جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں شوہر سے دبی رہتی ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ اگر اس نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا، ڈیورس دے دی، تو مجھے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، ان کو کیسے پالوں گی. بچے ذرا بڑے ہو گئے، عورت کو اب شوہر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کما کما کے کھلا کے ریٹائر ہو چکا ہے، اب پینشن پہ گزارا کر رہا ہے. عورت سمجھتی ہے اگر اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا میرا کوئی نقصان، یہ بڈھے کو ویسے ہی لے کے پال رہی ہوں گھر کے اندر. یہ ہو رہا ہے بہت سارے گھروں میں، نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے. کہتے اس بڈھے کو اب سوائے کھانسنے کے اس بڈھے کا کوئی بھی کام نہیں ہے. بچے ہو گئے ہیں جوان، بیٹے خاص طور پہ، تو اب عورت کو پتا ہے کہ میرا سہارا میرے بیٹے ہیں، مجھے شوہر کی ضرورت، جملہ مکمل کر دیا کرو، مجھے شوہر کی ضرورت نہیں. تو اب وہ کیا کرتی ہے، اس بڈھے کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، بیٹوں کو ساتھ ملا کے بیٹوں کے کان بھرتی رہتی ہے، تمہارے ابا ایسے ہیں، تمہارے ابا نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، تمہارے ابا تو جب کیا تھا تو چھوڑ کے چلی جاتی نا اس وقت ابا کو. بھائی تمہارے ابا نے میرے ساتھ جوانی میں یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا، یہ فلانا کیا، یہ تو چھوڑ کے چلی جاتی نا، کیوں رہی اس کے ساتھ؟ پھر چھوڑ کے کیوں نہیں گئی؟ اس لیے پتا تھا کہ جیسا ٹھکانہ مجھے یہ دے رہا ہے مجھے کوئی اور نہیں دے گا. اس کا مطلب اس نے احسانات زیادہ کیے ہیں، اس کے ظلم کے مقابلے میں احسانات زیادہ ہیں. تو اس وقت چھوڑ کے کیوں نہیں گئی؟ پتا تھا کہ ان بچوں کو ٹھکانہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح سے باپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، محبت دے سکتا ہے، مجھے کوئی اور ان بچوں کے لیے ایسا سرپرست نہیں ملے. تو اسے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کموا لیا، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کروا لیا. اب بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اسٹیبل ہو گئے، تو ماں بیٹوں کو ساتھ ملا کے اس بوڑھے سے انتقام لیتی ہے، تنگ کرتی ہے. بہت سارے گھروں میں یہ واقعات ہیں. وہ بیچارہ آخر عمر کھانس کھانس کے گزارتا ہے اور بالآخر بہت جلدی اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتا ہے. حالانکہ سائنسی لحاظ سے ابھی اس کو تھوڑے دن تک زندہ رہنا چاہیے تھا. اسی پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں. اور اس کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی، یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری. خواتین سے ایک بات کہتا ہوں، ایک بڑی مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ جس کے حق میں بات کریں نا وہ تو بیان شوق سے سنتا ہے، جب آپ اسی کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں کہتے ہیں ہمارے پیچھے پتہ نہیں کیوں پڑ جاتے ہیں. بھائی جو جس میں خامی ہے اس کو تو بیان تو کرنا پڑے گا نا. اگر وہ آدمی میں ہو تو آدمی کی خامی، ابھی آدمی کی سب سے بڑی خامی بد اخلاق.
آدمی کی سب سے بڑی، جو آدمی اپنے گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتا، بیوی سے کمواتا ہے، وہ آدمی نہیں ہے. اس کو آپ پاجامہ کہہ لیں، کچھ اور کہہ لیں آپ اس کو، وہ بے شرم ہے. مرد کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے، چاہے وہ آلو پیاز ٹماٹر کی ذمہ داری ہو، تعلیم کی ذمہ داری ہو، یا وہ علاج معالجے کی ذمہ داری ہو. یہ ذمہ داری سب سے پہلے کس کی ہے؟ مرد کی. اگر وہ شادی میں شرط لگا رہا ہے ایسی بیوی چاہیے جس کا ذاتی فلیٹ ہو، ایسی بیوی چاہیے جو جاب کرتی ہے، وہ آدمی نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی، پاجامہ. پاجامے کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، اوپر ایک شرٹ لٹکا دو تو دھڑ بھی وجود میں آ جاتا ہے، مگر اس میں غیرت نہیں ہوتی، حیا نہیں ہوتی، مردانگی نہیں ہوتی، شرم نہیں ہوتی، تو وہ پاجامہ ہے. پاجامہ. آدمی وہ ہوتا ہے جو آدمی ہو. وہ کہتا ہے بھائی میں سربراہ ہوں تو خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کبھی بس میں سفر کرتے تھے اسکول جاتے ہوئے، آج کل تو وینیں لگوائی ہوئی ہیں نا، ہم جب جاتے تھے خود ہی بس میں سوار ہوتے تھے، خود ہی ٹکٹ کرایہ دیتے تھے اور خود ہی اپنی ذمہ داری پہ اتر کے اسکول تک پیدل جاتے تھے. سے ممی ڈیڈی والا حساب کتاب اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. بچہ جا رہا ہے پیدل، اتنا دور اسکول تھا ہمارا، کبھی بس سے نہیں جاتے تو پیدل آدھا گھنٹہ مسلسل پیدل، آدھے گھنٹے سے زیادہ مسلسل پیدل چلتے تھے. اور جون جولائی میں دوپہر کی گرمیوں میں بھی پیدل چل کے واپس آتے تھے، اتنا بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے. آج بچہ چلتا ہی نہیں ہے اور مستیاں کرتے ہوئے جاتے تھے. پیدل کافی لمبا فاصلہ تھا، ابھی مجھے یاد نہیں، آپ آدھا گھنٹہ ذرا چل کے دیکھیں مسلسل، اور اسپیڈز کے ساتھ چلتے تھے اور بیگ بھی لٹکا ہوا ہے. 6ٹھی کلاس 7ویں کلاس کی بات کر رہا ہوں. سو عمر کتنی ہوتی ہے انسان کی؟ 11-12 سال کا تو بندہ ہوتا ہے. 11-12 سال کی عمر میں اتنے بھاری بھرکم گروپ کی شکل میں لڑکوں کے ساتھ جاتے تھے. درمیان میں مستیاں وہ بھی چلتی رہتی تھی، اس میں الگ انرجی صرف ہوتی تھی. مستیاں کیا؟ ایک دوسرے کے شوز اتار دینا، کوئی چلتا ہوا جا رہا ہو نا تو پیچھے آپ پاؤں پہ وہ رکھے تو اس کا شوز اتر جائے گا. اڑنگی دینا چلتے ہوئے، وہ گر گیا تو پھر پھٹے بازی درمیان میں. ایسے اسکول پہنچ رہے ہیں. پھر دوپہر کو بعض دفعہ ٹلا بھی مارنا پڑتا تھا درمیان میں، ابھی ہاف ٹائم ہو اسی میں پتلی گلی سے نکل لو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ٹلا نہیں مارتے، 12:30 بجے چھٹی ہے تو اس میں دوپہر کی گرمی میں پیدل چلتے ہوئے آتے تھے. گھر میں آتے تھے، دادی انتظار کرتی تھی کہ بچہ میرا گرمی میں آیا تو لسی بنا کے رکھتی تھی. دادیوں کی محبت ملا کرتی تھی. ہم خوش ہوتے تھے دادی صاحبہ نے گرمی میں لسی کا گلاس رکھا ہوا ہوگا، پیتے تھے وہ. تو آج کل کا حساب ہی عجیب سسٹم ہو گیا بچوں کا، نہ چلتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے. تو خیر میں کیا بتا گیا رہا تھا یار، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی اپنے گھر کا خرچہ نہیں، ہاں غیرت کی بات کر رہا تھا. ہمیں یاد ہے اس زمانے میں جب ہم بیٹھتے تھے نا بس میں کرایہ دینے کے لیے، تو ہماری گلی محلے کے اگر کوئی بڑے آدمی بیٹھے ہوتے تھے جو ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں سے ہوتے تھے، تو وہ ٹکٹ دیتے تھے ہمارا. یعنی وہ ہمیں، کیونکہ ہمیں سمجھتے تھے کہ تو ہمارے بھتیجوں کی طرح ہیں، بچوں کی طرح ہیں. ٹکٹ بھی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا. میں کوئی اتنا پرانا نہیں ہوں کہ میرے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، کہیں آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنے پرانے آدمی ہیں جو یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں. زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، لیکن مہنگائی ایک دم سے بہت بڑی ہے. میرا خیال ہے 2-3 روپے ٹکٹ ہوتا تھا. تو اس میں ایک چیز نظر آتی تھی، جیسے ہمارے والد صاحب کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن میں نے خود سے کرایہ دے دیا، ان کو میں نے سختی سے منع کیا کہ میں اپنا کرایہ خود دوں گا. تو میں نے دیکھا ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے اس عمل کو اپنی توہین سمجھا کہ جب تم ہمارے بچوں کی طرح ہو تو جب بڑے بیٹھے ہیں تو تم کیوں دے رہے ہو کرایہ. بعض دفعہ بڑا اس عمل میں اپنی توہین سمجھتا ہے. آپ کسی کے گھر گئے میزبان بن کے، اس نے آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھا، یہ نہاری ہے، یہ بریانی ہے، کھائیے. آپ نے کھانا کھایا، اس کے بعد آپ بریانی کے پیسے نکال کے دے رہے ہیں اس کو. غیرت مند ہوگا تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کنجوس حرام خور ہوگا تو کہے گا ماشاءاللہ اچھا ہوا، بچت ہو گئی. غیرت مند ہوگا تو بولے گا بھائی جب میرے گھر آئے ہو تو میرے خرچے پہ رہو گے نا، پیسے کیوں دے رہے ہیں، ہمیں کیا بھیکاری سمجھا ہوا ہے؟ یہی غیرت
جب لڑکی رخصت ہو کے آپ کے گھر آ گئی تو وہ آپ کے خرچے پہ رہے گی, اپنے ابا کے خرچے پہ یا اپنی ماں کے خرچے پہ نہیں رہے گی وہ. لیکن یہ چیزیں غیرت ہوتی ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں, غیرت نہیں ہے تو خود بھی گھر داماد بن جاؤ, انہی کے گھر جا کے رہنا شروع کر دو. بولے میں بھی یہیں رہوں گا, کھاؤں گا بھی یہیں سے, پیوں گا بھی یہیں سے. ایسے الحمدللہ بہت سے کیسز, الحمدللہ اس لیے کہتا ہوں کہ عبرت حاصل ہوتی ہے نا ایسی چیزوں کو دیکھ. اللہ کا شکر ہے ملک میں ہر قسم کی ویرائٹیز موجود ہیں, بہت زیادہ غیرت والے بھی اور غیرت لیس لوگ بھی. یہ غیرت لیس میرا اپنا بنایا ہوا ورڈ ہے, غیرت فری بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کولیسٹرول فری آئل آ رہے ہیں تو غیرت فری. جو کولیسٹرول فری ہے نا وہ کولیسٹرول کے علاوہ بھی ہر چیز سے فری ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کولیسٹرول فری ہے تو کھا لو اس کو, طاقت آئے گی. طاقت بھی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتا اس سے. تو کولیسٹرول فری جو ہے نا یہ سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل, یہ کولیسٹرول فری والا کھائیں گے تو یہ صرف کولیسٹرول فری ہوتے ہیں, باقی چیزوں سے فری نہیں ہوتے. یہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ان میں بھرپور طرح سے موجود ہوتی ہیں. تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بے شرم ہیں. لیکن مرد اگر اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, یہاں بھی ایک یاد رکھیں بنیادی ذمہ داری, ایسا نہیں ہے کہ بیوی جو چاہتی ہے وہ دے رہا ہے اس کو, کیونکہ چاہتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. چاہتے تو خواہشات تو بے لگام ہیں. بنیادی ذمہ داری, میرے پاس فون آتے ہیں خاتون کے, میرے شوہر بہت ظالم ہے, گھر کے خرچے نہیں اٹھاتے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ گیس بجلی کا بل کون پے کرتا ہے, آپ یا آپ کے میاں کے؟ وہ تو میاں پے کرتے ہیں. صبح ناشتہ کیا تھا آپ نے؟ ہاں وہ تو کیا تھا. کھانا دوپہر کو ملتا ہے؟ ہاں وہ تو ملتا ہی ہے, وہ تو سب گھروں میں ملتا ہے. تو میں نے کہا جب سب گھروں میں جو کام ہو رہا ہے آپ کے گھر میں بھی اگر وہ ہو رہا ہے تو بس کافی ہے نا. میں نے کہا رات کا کھانا؟ ہاں وہ تو ہے. پھر کیا ظالم ہے بھائی, پھر کیا رہ گیا؟ وہ جی تقریب پہ جوڑا نہیں دلاتے, وہ شادی کے موقع پہ, اور یوں نہیں کرتے فلاں. یہ سب غریبیاں ہیں, غریبیاں. غریبیوں کی کوئی انتہا. ہوٹل میں کھانا کھایا, پیسے دے دیے, پلیٹ مل گئی, کھا لیا, متزل اڑا لیا نے, سکون سے کھا لیا. اب غریبی کا جو سسٹم ہے نا وہ لازم نہیں ہے ہوٹل والے پر, وہ تو غریبی ہے. وہ چونکہ روٹی بیوہ ہو چکی ہوتی ہے, بھائی روٹی بچ گئی اور سالن ختم ہو گیا, تو روٹی سالن کے بغیر کیا لگتی ہے, جیسے عورت شوہر کے بغیر بیوہ. تو اب وہ جوڑا پورا نہیں ہو رہا ہوتا, انسان کہتا ہے یہ روٹی ضائع ہوگی, تھوڑی سی گریوی لا دو تاکہ یہ روٹی. گریوی کا جو تصور شروع ہوا ہے نا یہاں سے ہوا ہے کہ بھائی روٹی بچ گئی ہے, ضائع ہوگی, تھوڑا سا سالن ڈال کے لا دو تاکہ روٹی مکمل ہو جائے. روٹی بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو بیوہ ہونے سے بچانا. البتہ روٹیوں میں غریبی نہیں ہوتی کہ سالن بیوہ ہو گیا تو روٹی منگوا رہے ہیں آپ. کہیں آپ یہ فلسفہ ہوٹل والوں کو شروع کر دیں کہ بھائی روٹی بیوہ ہو گئی تو غریبی ہے. صحیح ہے, روٹی ختم ہو گئی, سالن جو ہے وہ باقی رہ گیا تو غریبی میں روٹی غریبی میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غریبی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سالن, روٹی تھوڑی سی نہیں ہوتی, وہ ٹوٹ جائے گی تو پھر وہ کسی کے کام کی بھی نہیں رہے گی. یہ ایسی ٹیکنیکل علمی باتیں آپ کو بہت مشکل اس زمانے میں کہیں سننے کو ملے. ایسے غریبی کی پوری سائنسی تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دی میں نے. تو خرچوں کی بھی کوئی حد ہے. ایک صاحب نے مجھے اپنی بیوی کی جو ماہانہ ہفت روزہ خرچہ ہوتا ہے نا کہ اتنے پیاز, ٹماٹر, آلو, تو وہ پرچی مجھے دکھائی. اس میں لسٹ بنی ہوئی تھی, اتنے کلو سیب, اتنے کلو آم, اتنے کلو انگور, اتنے کلو کھجوریں, اتنے کلو فلانا. تو وہ بندہ مجھے غصے سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھے یہ پرچہ پھلوں کا بنا کے بھیجا ہے جیسے میرے باپ کی سبزی منڈی ہو. مجھے کہہ رہا غصے, کہہ رہے یہ پرچہ ایسے بنا کے بھیجا جیسے سبزی منڈی میرے باپ کی ہے, پوری سبزی منڈی لکھ کے دے دی ایسے. تو وہ اگر شوہر لے آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ تو اضافی چیزیں ہیں. یہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ فاکہہ, پھل کو عربی میں کہتے ہیں فاکہہ. پھل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فاکہہ. فاکہہ نکلا ہے تفقہ سے. تفقہ کہتے ہیں وہ چیز جو زبان کی لذت کے لیے کھائی جاتی ہیں. یعنی یہ چیزیں انسان کی بنیادی صحت کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. صحت کے لیے تو گندم ہے, دانے ہیں, اناج ہیں, دالیں ہیں, یہ چیزیں ہیں. پھل ہوتا ہے بطور تفقہ, یعنی مزے کے لیے کھایا جاتا ہے, مزے کے لیے. تو یہ اضافی کھلانی چاہیے. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو خوب خرچ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جو گھر میں خرچ کرتے ہو.
لیکن یہ اضافی چیزیں ہیں. عورت کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے شوہر کا احسان مانے کہ اس پر لازم نہیں ہے پھر بھی اتنے انگور لے آتا ہے اٹھا کے, لازم نہیں ہے اس کے اوپر پھر بھی آم بھی کھلاتا ہے, ناشپاتیاں بھی کھلاتا ہے, کیلے بھی کھلاتا ہے, اور جتنے موسمی پھل ہیں وہ کھلاتا ہے ہمیں. یہ اضافی چیزیں ہیں. تو اگر کوئی مرد ایسی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو بھائی پھر عورت کو چاہیے کہ اس کی خامیوں کو برداشت کرے. وہ اس کے احسانات زیادہ ہیں, اور بڑھاپے میں کم از کم نہ ستائے اس بیچارے کو. آتے ہیں میرے پاس بوڑھے بیچارے روتے ہوئے, یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر جہاں وہ اماں کا احترام کرتے ہیں ابا کے احترام کو بھی ملحوظ رکھیں. اماں کے ساتھ مل کے ابا سے انتقام نہ لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کی جو سربراہی ہے اس کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دیا. عام طور پہ جو بڑھاپے میں لڑائیاں سامنے آتی ہیں نا کہ بیٹے اماں کے ساتھ مل کر ابا سے انتقام لیتے ہیں, وہ اس لیے کہ ابا کے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ بچوں کو پسند نہیں آ رہے ہوتے, وہ اماں کو بھی پسند نہیں آ رہے ہوتے. تو میرے پاس لوگ آ کے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ابا الٹی الٹی باتیں کرنے لگے ہیں. ابا کہہ رہے تھے یہ کرو, ابا کہہ رہے تھے یہ نہیں کرو, ابا کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوگا, ابا کہہ رہے تھے وہ نہیں ہوگا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حکومت کے جب الٹے الٹے احکامات اور آرڈرز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ میرے پاس آ کے کبھی کہا کہ حکومت نے یہ قانون بنایا میں اس کو نہیں مانتا ہے؟ بھائی حکومت چاہے غلط قانون بنائے صحیح قانون بنائے, اس پہ اسمبلی میں بحث تو ہو سکتی ہے کہ قانون صحیح ہے غلط ہے, لیکن یہ قانون چینج کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ حکومت کو ہے. تو جب حاکم ہے تو آپ کو ماننی پڑے گی, جب تک کہ وہ کسی پہ ظلم کا آرڈر نہ دے یا بالکل شریعت کے خلاف نہ چلے. جب تک وہ ایسا نہیں کر رہا تو آپ کو جیسے ملک کے سربراہ کی بات ماننی پڑے گی, اسی طرح گھر کے سربراہ کی بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ سپیریئر جو ہے گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے, تو اس وجہ سے بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یتیمی کو شریعت نے بہت بڑا ایک قابل ترس وصف قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بچے کا بچپن میں باپ مر جائے, ماں محبت تو دے سکتی ہے مگر دو چیزیں ماں میں نہیں ہوتی, یا ہوتی ہیں مگر کم ہوتی ہیں جو باپ میں ہوتی ہیں. نمبر ایک, فقہا بیان کرتے ہیں باپ غیرت کے معاملے میں اپنے بچوں کے حق میں ماں سے کئی گنا زیادہ ہے. غیرت کے معاملے میں یعنی غیرت باپ میں ماں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آپ کسی کی بچی کو چھیڑ کے دیکھ لیں اپنی ذمہ داری پہ, ماں کو پتا چلے گا, ہو سکتا ہے پی جائے, ہو سکتا ہے تھوڑی سی شکایت لگا دے, ہو سکتا ہے بچی کو ہلکی سی نصیحت کر دے کہ بیٹا ایسے کام نہ کیا کرو جس سے چھڑو, یعنی کوئی تمہیں تنگ کرے. لیکن جب باپ کو پتا چلے گا تو وہ نصیحت نہیں کرے گا بچی کو بٹھا کے, بیٹا اور کون کون ہے جس نے آپ کو چھیڑنے کی کوشش کی, یا وہ بندہ مجھے بتاؤ میں اس کو محبت سے سمجھاؤں گا کہ ہم لوگ کی بچیاں چھیڑی نہیں جاتی. باپ کو ایسا غصہ آئے گا وہ کہے گا نام بتاؤ اس کی آنکھیں نکلوا دوں گا میں. بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں؟ یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کون ایک دم پور شیر کی طرح غرانا شروع کر دے گا, ٹانگیں توڑنے کی باتیں شروع کر دے گا, بشرطے کہ باپ ہو پجامہ نہ ہو. یہ پجامے کا لفظ یاد رکھ لیں, پجامہ نہ ہو. ایسی ایک ڈمی لا کے رکھی ہوئی ہے گھر میں ابا کے نام پر, ڈمی نہ ہو, واقعتاً اس میں وہ باپ ہو, روح بھی ہو اس میں ابا والی, تو تل ملا جائے گا, وہ فوراً ایکشن لے گا اس پہ. بچی کالج جا رہی ہے اس کے لیے انتظام کرے گا, بھائی کوئی چھوڑنے کے لیے ساتھ بھائی کا انتظام کرو, بھائی کو بھیجو, اب اکیلی نہیں آئی جائے گی. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں, بچیاں جاب کر رہی تھیں, دیکھا کہ بھائی تھوڑا سا مسئلہ خراب ہو رہا ہے, جاب 50-50 ہزار روپے کی جاب چھڑوا دی بیٹی سے کہ سوکھے ٹکڑے کھا لیں گے, آپ کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے, ماحول خراب ہے. اور ایسے بے غیرت بھی ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کے غلط تعلقات ہو رہے ہیں. ساری خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی, بہت سی جاب کر کے بھی محفوظ رہتی ہیں. لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی
غلط دوستیاں لگا رہی ہے لیکن اس کو پیسے سے غرض ہے, اس کو غیرت سے اور ان چیزوں سے غرض نہیں ہے. یہ اس طرح بھی یہ قیامت کی علامات ہیں کہ لوگ وجود میں آ رہے ہیں. لیکن جب تک فطرت پہ انسان قائم رہتا ہے تو فقہا بیان کرتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء, اللہ نے اولاد کے معاملے میں مرد میں جو غیرت رکھی ہے اتنی زیادہ غیرت اللہ نے ماں میں نہیں رکھی. حفاظت باپ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ باپ اولاد کے خیر خواہی میں ماں سے زیادہ سوچتا ہے. یہ باتیں کچھ ہیں تو خطرناک قسم کی, لیکن ہیں, حقائق ہیں. ماں محبت تو بہت کرتی ہے لیکن اس کی محبت ہوتی ہے جذباتی. باپ کی محبت میں جذبات نہیں ہوتے, میچور ہوتا ہے وہ محبت میں, سنجیدہ ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑے اس وقت کے مجدد تھے, اس بر صغیر کے خاص طور پر. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ باپ کی محبت ماں کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے لیکن ماں کی محبت میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں, جذبات, اس لیے نظر وہ آتی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں, مثال جب بھی دی جاتی ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, ورنہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گئے یہاں. دیکھو, بیٹے کا مستقبل اگر امریکہ جانے میں ہوگا, باپ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ اگر امریکہ چلا جائے 6 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, تو اس میں بچے کا مستقبل بن جائے گا. باپ بھیج دے گا اس کو, لیکن ماں کو غم ہوگا کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے. ماں بہت روئے گی ایسے موقع پہ. نہیں آ رہی بات؟ عین ممکن ہے جانے سے روک دے کہ میں اپنے بچے کو 10 سال کے لیے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی. باپ جدا کر دے گا. کیوں؟ باپ کے دل میں بچے کے مستقبل کا جذبہ, مستقبل سنور جائے, اس کا فیوچر بن جائے, یہ جذبے پر اپنی محبت کو وہ قربان کر دے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ امریکہ کی ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ یہ نہیں کہ امریکہ جا کے بہت سے نقصان ہوتا ہے, بعض کو فائدہ ہوتا ہے. آپ سعودیہ کی مثال لے لیں, سفر کی مثال لے لیں. وہ بچے کے مستقبل کو دیکھتا ہے. اور ایک بات آپ کو ٹیکنیکل اور بتا دوں, بچے کی تنخواہ پہ نظر باپ کی زیادہ نہیں ہوتی. عام طور پر بچے کی تنخواہوں پہ نظر کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ ماؤں کی نظر زیادہ ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ, سوائے ان ماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. باپ کو بسا اوقات فکر بھی نہیں ہوتی کتنا کما رہا ہے, وہ تو یہ خوش ہوتا ہے چلو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. ماؤں کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ کتنا کما رہا ہے, کتنا بیوی کو دے رہا ہے, کتنا مجھے دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماؤں کی ناقدری شروع کر دیں. وہ آپ کی تنخواہ پہ نظر رکھ کے بھی آپ سے سچی محبت کرتی ہے, اور شریعت نے اس کا بڑا حق بیان کیا. اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر وہ آپ کی تنخواہ پہ نظر رکھ لے اور آپ پوری اس کے ہاتھ میں پکڑا بھی دیں تو آپ اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. میں تو مقابلہ کر رہا ہوں, کمپیئر کر رہا ہوں, ایز کمپیئر ٹو فادر. کمپیئر تو کیا جا سکتا ہے نا, یہ بھی اچھا رشتہ, وہ بھی اچھا رشتہ. خیر خواہی میں غالب کون ہے یہ بتا رہا ہوں میں, کون زیادہ خیر خواہ ہے, یہ قدرت کی طرف سے بنایا ہوا. گھروں میں جب بہویں آتی ہیں, سسر بہو کے پڈے کم ہوتے ہیں, ساس بہو کے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ ساس یہ سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے اور میری محبت کے درمیان جو کباب میں ہڈی بنی ہے وہ کون ہے؟ بہو. باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کی جو مجھ سے محبت تھی اب بہو آنے کے بعد اس کی محبت ڈائیورٹ ہو رہی ہے, لیکن باپ کہتا ہے ہونے دو, کیونکہ بچے کو وہ چاہتا ہے کہ یہ ان کا گھر آسانی سے یہ خوش رہیں کسی طرح سے. کوئی بات نہیں, میری محبت میں کمی آ جائے مگر یہ اسٹیبل ہو جائے, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, یہ اپنا گھر بسا لے, ہنسی خوشی زندگی گزار لے. جبکہ ماں جذبات سے مغلوب ہوتی ہے کہ یہ ہنسی خوشی زندگی گزار تو رہا ہے مگر میری محبت میں تو کمی آ گئی نا. تو وہ اس بہو کا خون چوسنا, معذرت کے ساتھ, بار بار وہ خواتین جو بیان سنتی ہیں چاہے وہ بہو ہوں یا ساس ہوں, گھروں میں جھگڑے دیکھ لو نا, کس کے ہو رہے ہیں؟ ساس بہو کے ہو رہے ہیں. طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے کا جینا حرام ہو جاتا ہے, بیٹا ہی پاگل ہو جاتا ہے اماں کے چکر میں. اماں میں بہو کو بیوی کو ٹائم دوں تو تجھے تو
اور ماں کو ٹائم دے تو بہو بیڑا غرق کر دیتی ہے, وہ بیوی جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی. کچھ چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے, اس پر لوگ بیان نہیں کرتے کیونکہ خواتین سے ڈرتے ہیں. صحیح ہے نا, ڈرتے ہیں. تو میں آخر میں کچھ باتیں خواتین کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے. جو شریعت نے جتنا بتایا ہے, جو ان کی فوائد بتائے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس میں بات کروں گا. ابھی آدھا بیان سن کے بھاگے نہیں. اگر کوئی میرا خاتون اگر بیان سن رہی ہے تو یہ ایسا نہ ہو یہیں سے بٹن دبا کے بولے بس آگے نہیں سننا, ہم نے بہت سن لیا. آگے بھی سنیں پورا کمپلیٹ. جب کسی کو سنیں تو پورا کمپلیٹ سنیں. یہ فطرت, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ اگر بیٹے ہیں اور آپ اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, بہنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, تو بیوی کو یہ بات پسند آئے گی؟ بولو بھائی. کہے گی کیوں, جب میں ہوں تو سارا مجھے دے دو نا. لیکن باپ پہ بھی خرچ کرتے تھے اور آپ نے دوسروں پہ بھی خرچ کرنا شروع کر دیا, تو عام طور پر باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے سخاوت دی ہے, بشرطے کہ پجامہ نہ ہو. میں پہلے بتا دوں, باپ ہو, آدمی ہو. دل اللہ نے مرد کا تھوڑا سا بڑا بنایا ہے خرچ کرنے کے معاملے میں. تو ایک چیز تو کیا ہوئی, اللہ نے غیرت زیادہ رکھی ہے مرد میں, وہ حفاظت زیادہ کر سکتا ہے. فقہا تبھی بیان کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جائے, طلاق ہو جائے, ڈیورس ہو جائے, تو بیٹی 9 سال کے بعد باپ کے زبردستی حوالے کی جائے گی. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں باپ اگر بیٹی رکھنے کے لیے تیار نہ بھی ہو تو حکومت مجبور کرے گی کہ تمہیں رکھنا پڑے گا, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا, یہ رکھو اس کو. وجہ اس کی فقہا بیان کرتے ہیں کہ بیٹی کا باپ کے ساتھ رہنا جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو, اس میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت ماں کے پاس رہنے کے, کیونکہ ماں بگاڑ دے گی لاڈ پیار میں, باپ اپنے محبت کو محدود رکھے گا, اس کی محبت خیر خواہی کے تابع رہے گی. وہ محبت میں ایسا کام نہیں کرے گا جس سے بیٹی بگڑ جائے, ایسا کام نہیں کرے گا. گھروں میں آپ دیکھ لینا, سب کی بات نہیں کر رہا, جو جن بچوں کے باپ دوسرے ممالک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اکثر 100% نہیں, کسی پہ الزام یا تہمت نہیں لگا رہا, اکثر بچے بگڑ جاتے ہیں ان کے, اکثر بگڑ جاتے ہیں اور ماؤں سے قابو میں نہیں آتے ہو. تو ایک تو تربیت کا جذبہ, دوسرا نگرانی جیسی مرد کر سکتا ہے, عورت اس طرح نگرانی نہیں کر سکتی. مرد کو بیوقوف بنانا مشکل ہے, عورت کو بیوقوف بنانا آسان. رشتوں کے معاملات میں دیکھ لیں آپ, جس بچی کا باپ زندہ ہو اس بچی کی طرف نکاح کا پیغام جب آپ بھیجیں گے تو درمیان میں کباب میں ہڈی کون بنے گا؟ ابا. ابا کو کنونس کرنا, ابا کو سمجھانا کہ میں آپ کی بیٹی کے بہت ہی لائق ہوں, یہ مشکل کام ہے. لڑکی کی اماں کو پٹانا آسان ہے. اس کے 1-2 واقعات سنا دوں آپ کو. میں ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کے لیے کوئی رشتہ آیا, بندہ بڑا مناسب سا لگا, ڈال دیا درمیان میں. ہمارے چونکہ رشتے دار تھے انہوں نے مجھے بھی ڈال دیا درمیان میں کہ آپ بھی ذرا اس سے انٹرویو لیں. تو وہ جو لڑکی کی اماں تھیں وہ تو اس لڑکے سے پہلی ملاقات میں بہت متاثر کہ ماشاءاللہ ہر بات میں رب العالمین کا نام لیتے ہیں, اللہ رب العالمین, ہر بات. داڑھی تبلیغ میں وقت بھی لگا ہوا تھا اس کا, تہجد کا نشان بھی تھا, مہر یہاں ہوتا ہے نا, اور ماشاءاللہ ویل ڈریس اور پرسنالٹی, شکل و صورت بھی بڑی اچھی. مرد ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے, اس کو پتا ہے جب کوئی رشتہ لینے آئے گا تو ویل ڈریس تو ہوگا, دھوتی بنیان میں تھوڑی آئے گا. بھائی ویل ڈریس دیکھ کے کیا کرنا ہے, چاہے بھنگی چماری کیوں نہ ہو, جب رشتہ لینے جائے گا تو سوٹ بوٹ میں ہی جائے گا نا وہ. لیکن خواتین متاثر, کیسا عامر لیاقت لگ رہا ہے, بالکل دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, وہ تو اس سے متاثر ہو جائیں گی فوراً, دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے.
تو وہ صاحب دیکھنے میں بڑے اچھے, آواز بھی بڑی اچھی. میں اپنی بات نہیں کر رہا, کہیں آپ سمجھیں, اپنا واقعہ نہیں ہے, کسی اور کا ہے. مجھے درمیان میں ڈالا تھا اس بندے کا انٹرویو لینے کے لیے. تو اب وہ لڑکی کی اماں بھی بڑی متاثر اور وہ لڑکی بھی بڑی متاثر اس کی پرسنالٹی سے, اس کی باتوں سے, اس کے اسٹائل سے. ہمیں درمیان میں ڈالا. لڑکی چونکہ یتیم تھی, ابا نہیں تھے, تو مجھے ڈالا اور بھی ایک تو خاندان کے بڑوں کو, رشتہ داروں کو ڈالا. ہم نے اس کو بلا لیا انٹرویو کے لیے. یار وہ کہہ رہا تھا بس اب ہو جانی چاہیے شادی, بس اب ہو جانی چاہیے, بس اب تاریخ دے دیں. ہم نے کہا پہلے ابھی ہمیں بتاؤ تھوڑا سا, آپ کیا ہو, ذرا سامنے بیٹھو. جی فرمائیے. ہم نے کہا سب سے پہلی بات یہ, آپ کا شناختی کارڈ ہے؟ پتا تو چلے کہ یہ بندہ ہے بھی یا نہیں ہے. پتا چلا کہ محترم کا اب تک شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا تھا. وہ بنوا لوں گا. کیا مطلب بنوا لوں گا؟ آپ پاکستانی ہیں, اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, آپ 25 سال کے ہو گئے, شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. خیر وہ بنوا لیا اس نے, یہ 8-10 سال پرانی بات ہے کہ ایجنسی والے نہ آ جائیں میرے پاس کہ وہ کہاں ہیں جس کا شناختی کارڈ ہی نہیں. بنوا لیا اس نے. ہم نے پوچھا کماتے کیا ہیں, انکم کتنی ہے, سیلری, تنخواہ کتنی ہے؟ کہہ رہے تنخواہ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے, نکاح کرو اللہ خرچے پورے کرے گا. مجھے کہنے لگا آپ خود ہی تو بیانات میں کہتے ہیں بھائی پیسوں کو نہ دیکھو نکاح میں پیسوں کو نہ دیکھو, بندے کی شرافت کو دیکھو. مفتی صاحب آپ خود ہی تو, اور علماء سے بھی ہم نے سنا ہے, اصل چیز ہوتی ہے آدمی کا کردار. میں نے کہا تنخواہ بتا کتنی ہے, سیدھا یہ ٹوپیاں کرانے کی ضرورت, ہمیں پتہ ہے کیا چیز دیکھنی ہے, کیا اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, ہمیں سب پتہ ہے. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ اس کا جواب دیں. کیا آپ کماتے ہو, کتنی آمدن ماہانہ ہو جاتی ہے؟ گول مول بس ہو جاتی ہے, بس کبھی اتنی ہو جاتی ہے, کبھی اتنی ہو جاتی ہے. ہم نے کہا کوئی بزنس ہے, کاروبار ہے؟ کہاں کاروبار کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن کا. اب مولوی صاحب کو کیا پتا, مجھے تو بس اتنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن میں کوئی چیز ٹرانسفر کی جا رہی ہے, کوئی منتقلی کا شاید امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہو, تو جی ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. خواتین جو ہے نا یہاں اس قسم کی باتوں سے متاثر ہو جاتی ہیں کہ وہ بندہ اتنا نیک ہے, وہ ہر چیز میں کہہ رہا ہے اللہ کھلاتا ہے, تو اتنا توکل اللہ پہ, اتنا اعتماد, ایسا بندہ ہمیں کہاں ملے گا. یہ نہیں کہ یہ ٹوپیاں کرا رہا ہے, بھائی تیری تنخواہ جتنی ہے تو بتا دے. یہ توکل کرنا آپ کا کام تھوڑی, تو سامنے والے کا کام ہے. وہ خود دیکھیں گے کہ بھائی کوئی بات نہیں, کم تنخواہ ہے, بندہ شریف ہے, تو بات تو کلیئر کرتا ہے نا جو بات کر رہا ہے. دیکھو غلط آدمی کی تنخواہ کم ہو, اس میں عیب ہو, یہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن بندہ بات کو گھماتا ہو یہ زیادہ بڑا عیب ہے. آج کل لوگ گھمانے والے کو نہیں دیکھتے کہ گھما کتنا رہا ہے, کلیئر بات کرنے والے آدمی کو لوگ پسند نہیں کرتے. یہ بھی حماقت بیوقوفی ہے. جو بات ہے کلیئر کرتے بھائی, پھر وہ خود سوچ لیں گے. 100% تو کامل کہیں بھی نظر نہیں آتا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ رشتوں میں آپ کو 100% بالکل ایک دم صحیح ملے, ایسا ناممکن ہے. لیکن یہ بات کہ بندہ 2 نمبر ہو, بات کیا ہے, اور گھما کے کچھ اور بیان کر رہے, یہ ساری زندگی 2 نمبر ہی کرتا رہے گا, پھر کبھی بھی کلیئر بات نہیں کرے گا. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کے کیا تنخواہ کے کاروبار کے ٹرانسپورٹیشن, تو یہ مشکل لفظ بولنے کی ضرورت کیا ہے, بتا دو فلاں جگہ آفس ہے, فلاں جگہ بیٹھتا ہوں, یہ انڈے بیچتا ہوں, مرغیاں بیچتا ہوں, مسواک بیچتا ہوں, ٹوپیاں بیچتا ہوں, جو ہے بتا دو, اس میں کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹیشن. میں نے کہا میں آپ کا آفس آ کے دیکھوں گا, ٹرانسپورٹیشن کا کام آپ کہاں کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ٹرک اسٹینڈ. یہ بھی انگلش خام خا کی, ٹکڈا بول دو سیدھا. بعض لوگوں کو بلا وجہ, دیکھو انگلش کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے, کامن ہو گئے ہیں, وہ تو چلتا ہے, بول دینے چاہیے. اس میں خام خواہ میں گاڑی اردو استعمال کرنا. گلاس کا لفظ انگلش کا ہے, اب آپ اس میں ہے 3 آب خورے میں پانی لے آؤ, اردو میں آب خورا کہتے ہیں, جو کسی زمانے میں کہا کرتے تھے. اب آپ مرزا غالب کی اولاد میں سے ہیں, آپ کہیں گے میں وہ اردو ہی بولوں گا, میں انگلش سے نفرت کرتا ہوں. آپ نے کہا 3 آب خورے لے آؤ, وہ پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آئے آپ کے لیے. تو جو لفظ انگلش کے کامن ہو گئے ہیں وہ انگلش میں استعمال کرنے میں حرج نہیں, لیکن جو اردو کے کامن چل رہے ہیں اس میں خام خام میں مشکل لفظ بولنا اور سامنے والے کو اپنی قابلیت جتلانے کی کوشش کرنا, یہ انسان کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی ابھی انگلش لینگویج, آپ کی انگلش کا امتحان تھوڑی لیا جا رہا ہے.
جب ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کو انگلش آتی ہے نہیں آتی, پھر آپ تھوڑی سی جھاڑنا شروع کر دینا. ابھی تو جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. اردو میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ اردو میں جواب دے دیں. تو ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار تھا ان کا. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا آفس دیکھنا چاہتا ہوں, تو ٹرک اڈے کے بجائے ٹرک اسٹینڈ. میں اس وقت نیول کالونی میں رہتا تھا, ٹرک اڈا ہمارے گھر کے قریب تھا, تو ساری دنیا اس کو ٹرک اڈا ہی بولتی تھی. چلو ٹرک اسٹینڈ بول دیا. پہلے تو سمجھ میں نے کہا ٹرک اسٹینڈ کدھر ہے, انہوں نے کہا ٹرک اڈا. میں نے کہا اچھا وہ تو ہمارے وہاں قریب ہی ہے, میں پہنچ جاؤں. آفس کا ایڈریس لے لیا, میں پہنچ گیا. آفس میں وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میز کرسی بھی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے, زمین پہ بیٹھے. میں نے کہا یہ آفس ہے یا کوئی, پتہ نہیں اس وقت کیا لفظ میرے ذہن میں آیا تھا. کہہ رہے ہیں یہ آفس. اچھی بات ہے, آپ کا ہے؟ کہہ رہے نہیں میرا نہیں ہے, میں سیٹھ کا ملازم ہوں. پہلا جھوٹ تو یہاں سے پکڑا گیا. آپ تو کہہ رہے تھے میرا آفس ہے. اب میں نے کہا آپ ذرا جو کام کرتے ہیں مجھے بتا دیں. کام یہ کر رہے تھے, ٹرک پہ مال اٹھا کے لوڈ کر رہے تھے. یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہو رہا ہے, مال ٹرانسفر ہو رہا ہے یہاں سے ٹرک میں اور ٹرک سے نیچے. یہ کوئی عیب کا کام نہیں ہے. آپ کسی کے ملازم ہیں, اگر مزدوری جوڑیا بازار میں آپ بوریاں اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں کوئی عیب نہیں ہے. پیغمبروں نے بھی محنتیں کی ہیں, مزدوریاں کی ہیں. لیکن جھوٹ بولنا اور بات کو گھمانا یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی. یہ جو میں جس کی بات کر رہا ہوں یہاں ہاں ہو چکی تھی لڑکی والوں کی طرف سے. لڑکی بھی راضی, اس کی اماں بھی راضی, سب بہنیں راضی. ہم کباب میں ہڈی بن کے توڑوایا ہم نے کہا بہت برا پھنسے گی. تو یہ جو چالاکیاں ہیں یہ کس کو اللہ نے بتائی ہیں؟ یہ مرد جانتا ہے, کیونکہ وہ خود بھی یہ سارا دن یہ کام کرتا رہتا ہے نا, ٹوپیاں کراتا رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ دیکھو تاجر آدمی سمجھتا ہے کہ تجارت کی لائن میں چونا کہاں سے لگایا جاتا ہے. تو تاجر کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. کبھی کوئی تاجر جاتا ہے نا دکان پہ کچھ خریدنے کے لیے, چاول کا تاجر ہے, چاول خریدنے گیا, تو اب وہ اس کو بتا رہا ہے یہ فلانا چاول ہے, یہ اصل میں اتنے کا تھا لیکن میں آپ کو سستا کر کے بیچ رہا ہوں. تو اگر تاجروں کا کہے گا ہمیں بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں, یہ ساری باتیں ہم بھی کسٹمر کے سامنے صبح شام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں مرد کو فوقیت دی ہے, اس کے جذبات سے, یعنی اس کو وہ جذباتی نہیں ہوتا, اس کو بیوقوف بنانا مشکل. تبھی اللہ نے لڑکی کا جو ولی ہے نکاح کے معاملے میں وہ باپ کو بنایا ہے, ماں کو نہیں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, اماں کی رائے الگ ہے, ابا کی رائے الگ ہے, تو لڑائیاں ہوتی ہیں, کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. تو ابا تو ہیں ہی ایسے, ابا تو میں کہتا ہوں جیسے مرضی ہیں, سربراہ کون ہے؟ ابا. تو لڑائی کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. لیکن کچھ ذمہ داریاں اللہ نے باپ کی بھی رکھی ہیں, وہ اگر ناجائز کرتا ہے اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. بات آ جاتی ہے گھوم پھر کر, ایک مسئلہ میں کئی بار بیان کرتا ہوں کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھو, لڑکی کا باپ اگر بر وقت لڑکی کی شادی نہیں کرتا تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے شرعن. لڑکی کو شریعت اجازت دیتی ہے خود سے نکاح کر لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ باپ ہو تو پھر باپ بن کے دکھاؤ نا, اس کی فکر کرو, اس کو کوئی رشتے آ رہے ہیں مناسب آ رہے ہیں تو کر دو اس کی شادی. مناسب رشتے آ رہے ہیں نہیں کر رہا, اپنی ایک ٹانگ اڑائی ہوئی ہے کہ میں اپنے فلانے سے کروں گا تو ڈمکانے سے کروں گا تو فلانے سے کروں گا, یا ابھی کروں گا ہی نہیں, ابھی تو پڑھے گی, ابھی تو یونیورسٹی جائے گی, ابھی تو یہ کرے گی. ایسی صورت میں فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ باپ پھر نکاح کے حق میں باپ نہیں رہتا, کیونکہ باپ کو شریعت نے باپ بنایا تھا بچی کی خیر خواہی کے لیے, اور خیر خواہی نکاح کرنے میں ہے, نکاح کو مؤخر کرنے میں خیر خواہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے گھر میں کھانا میں اختلاف ہو جائے, آج کیا پکے گا؟ ابا کہتے ہیں بھنڈی پکے گی, امی کہہ رہی ہیں کریلے پکیں گے, تو کیا پکے گا گھر میں؟ بھنڈی. بھئی ابا کی رائے کو ترجیح دی جائے, لیکن ابا کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں پکے گا. تو بھائی پیٹ تو ہے نا, بھوک تو لگ رہی ہے, پھر آپ جو مرضی پکا لیں, پھر کریلے پکا لیں. پھر کسی سمجھدار مفتی کے پاس یہ کیس جائے گا تو مفتی کہے گا کہ ابا کو شریعت نے ابا اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ کچھ پکے اور بچوں کی بھوک پوری ہو. تو جو فطری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ابا ان فطری چیزوں کی تکمیل کے لیے شریعت نے ابا بنایا ان کو. تو ایسے ہی لڑکی بالغ ہو گئی, لڑکا بالغ ہو گیا, نکاح کرنا ان کی فطری ضرورت ہے, ان کی جسمانی ریکوائرمنٹ ہے. ابا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بہت سارے رشتے آئیں تو ان میں سے ایک کی سلیکشن کرے کہ یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے, یہاں کرو.
یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، جیسے ابا کہنے اتنے سارے کھانے گھر میں پک رہے ہیں، یہ والا پکنا چاہیے، اور ابا کہیں کھانا ہی نہیں پکے گا ابھی، پھر ابا نہیں رہتے ایسے معاملے میں. اب یہاں اباؤں کو بھی کچھ تکلیف سی ہو رہی ہوگی محسوس کہ کیا باتیں کر رہا ہے، بچوں کو باغی بنا رہا ہے. تو باغی تو بنائیں گے بھائی، ہم جو اللہ نے اولاد کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے نا. یہی تو نہیں کہ صرف اباؤں کو خوش کرتے رہیں اور بچوں کو ناراض کر دیں. جو شریعت نے جس کا جو حق دیا ہے وہ آپ کو اسے وہ حق دینا پڑے گا. بیٹا بالغ ہو گیا، تنخواہ ہے، کما رہا ہے، آپ کے خرچے پہ نہیں اپنے خرچے پہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، باپ کو اسے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیٹا باپ کو راضی کیے بغیر نکاح کر کے ابا کو بتا دے ابا شادی ہو گئی ہے. ابا کو اگر تکلیف ہوتی ہے، اس پہ روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں غم سے، باپ کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ ابا کو گناہ ملے گا کہ ایک چیز سنت تھی، بچے کا حق تھا، اس پہ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. باپ کو گناہ ملے گا قیامت کے دن، تمہیں غصہ کیوں آ رہا تھا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اگر اس نے اپنے خرچے پہ نکاح کر لیا ہے، کیوں غصہ آ رہا ہے. تمہیں تو چاہیے تھا خود کرا دیتے، جب خود نہیں کرا سکتے تو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے تم. اور یہی دوسری طرف بھی ہے. تو یہاں ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہاں کہاں شریعت کی. دیکھو انگریز جو ہے نا، انگریز اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. ابا کے کیا حقوق ہیں، اماں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے ہاں کوئی میاں کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، ان کے ہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. نتیجہ ان کا سارے ان کے گھر کیا ہو گئے، برباد. اب وہاں ہوٹلوں میں 2 آدمی تو رہتے ہیں، گھر میں میاں بیوی بچے نہیں رہتے وہاں پہ. یہ چیزیں ہی ان کے کلچر سے ختم ہو گئی. حقوق ہی نہیں ہے کوئی. شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، تو عورت بولتی ہے جب میں خود ہی کما کے کھا لوں گی مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. اور جو شوہر کما رہا ہے، جو بیوی گھر پہ لے کر آیا ہے، اس کو شوہر کو دوستیاں لگانے پر پابندی نہیں ہے. وہ بیوی ایک رکھ سکتا ہے، گرل فرینڈ کتنی رکھ سکتا ہے، 100 بھی رکھ سکتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے پھر مجھے کیوں بیوی بنا کے لایا، مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا. تو عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کے احکامات کو بھلا دیا ہے. اب انسان قوانین بناتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں قانون، وہ فالو نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں قانون نامہ موجود ہے. اللہ نے سب کے حقوق بتا دیے اور دائرہ کھینچ دیا کہ تمہارے یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو میرے بھائی جو والدین ہیں نا، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بچے ہیں، اللہ نے ان پر ہمارے بہت سارے حقوق ڈال دیے، بہت سارے حقوق ڈال دیے. اب ان حقوق سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، یہ ناشکری ہو جائے گی. عجیب معاملات لوگوں کے گھروں کے سامنے آ رہے ہیں. جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ پوچھتے ہی نہیں ماں باپ کو. تو والدین بس اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ہمیں سلام کر لیا کرے. باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا مجھے سلام کر لیا کرے بس. ماں چاہتی ہے میرا بیٹا بس مجھے سلام کر لیا کرے، ہیلو ہائی کر لیا کرے، پوچھ لیا کرے، اتنا کافی ہے، باقی جو مرضی کرتا پھرے. اور بچہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور جو بچے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، نیک شریف شرفا جو اماں ابا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ماں باپ ان کو ایسا دبانا شروع کرتے ہیں کہ ان کی اپنی جائز خواہشات کا بھی خیال نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمیں شریف بچہ مل گیا نا، اب اس کو ہم نے نچوڑنا ہے ایسے کر کے. یہ ساری چیز میں ایک اماں کو سمجھانے گیا، ایک اماں کو، وہ میرے بیان بھی سنتی ہیں، اللہ کرے یہ والا نہ سن رہی ہو گئی، یہ والا نہ سنیں. ان کا بیٹا بڑا نیک فرما بردار، میں جانتا ہوں ان کے بیٹے کو بھی، اماں کو بھی جانتا ہوں. بیٹا نیک فرما بردار، ہر چیز امی سے پوچھ کے کرنا بھی چاہیے، ماں کا بہت بڑا حق ہے بھائی. یہ بات ایک بتا دوں آپ کو کہ جتنا خدمت ماں اور باپ کی خدمت میں ثواب ہے نا، دنیا میں کسی شخصیت کی خدمت میں اتنا ثواب اللہ نے نہیں رکھا، کسی میں ثواب نہیں رکھا. اور اخلاق کے معاملے میں حسن اخلاق، اس میں اللہ نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا ہے. آپ اگر باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں گناہ ملے گا، ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو باپ والی بدتمیزی کو 3 سے ضرب دے دیں، اتنا گناہ ملے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ میں کس سے پیش آؤں؟ سب سے زیادہ ہمارے ہاں تو دکاندار کسٹمر کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے،
اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، آنا چاہیے. لوگ بزرگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، بالکل آنا چاہیے. لیکن صحابی نے پوچھا اخلاق سے تو سب سے پیش آنا ہے، لیکن سب سے زیادہ نرم لہجہ بات کرتے ہوئے، سب سے زیادہ میٹھی زبان، سب سے زیادہ نرم زبان میں کس کے ساتھ رکھوں؟ کیسے عجیب سوال ہے صحابی کا. بھئی سب سے زیادہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تمہاری ماں. ماں سے جب بات ہونا ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، بالکل سختی کی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی. ہاں یہ کیا ہے، یہ جیسے گھر میں جاتا ہے نا. اور ماں کی بے ادبیاں زیادہ تر بیٹیاں کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے. باپ سے لڑائیاں بیٹوں کی ہوتی ہیں اور ماں سے لڑائیاں بیٹیوں کی ہوتی ہیں. باقی ایک دوسرے سے، بیٹوں کی ماں سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور بیٹیوں کی باپ سے بنی ہوئی ہوتی ہے. کنٹراسٹ چل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، حکم دیا کہ گھر میں سب سے نرم لہجے سے بات، بلکہ اس پوری کائنات میں جب تمہیں بات کرنے کا موقع ملے تو سب سے نرم لہجہ کس سے ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، ماں سے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں نرم دل ہے، جذباتی ہوتی ہے. باپ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. ماں کو غصہ فوراً آ جائے گا، غصہ فوراً آ جائے گا، اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور یعنی فقہاء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں. جذباتی ہے، غصہ جلدی آئے گا. باپ کو جلدی غصہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو ایک چپیٹ لگا دے گا کھینچ کے. وہ ادھار پہ رکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ماں بیچاری محبت سے مغلوب بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، وہ دل میں کڑتی رہتی ہے. اور اس کو پتا ہے کہ ایک دفعہ سنانے پر یہ جواب ملا ہے، جب 2 مزید سناؤں گی تو 4 اور آگے سے سننے کو ملیں گی. ایک تو اس لیے. دوسری بات یہ کہ کچھ احسانات ماں کے ایسے ہیں جو باپ کے نہیں ہیں، جو قرآن نے بیان کیے ہیں. حملتہ امہ کرہن، فرمایا 9 مہینے اپنے پیٹ میں تکلیف سے رکھتی ہے. ووضعتہ کرہن، جنتی تکلیف سے تھی کسی زمانے میں. آج کل آپریشن سے ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو نیچرل پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ تکلیف دے عمل. دوسری یہ تکلیف ماں اٹھاتی ہے. تیسرا پروسیس وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے تقریباً 2.5 سال مسلسل اپنی گود سے لگا کے رکھتی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے بچے سے الگ نہیں ہوتی. یہ کام باپ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا خیر خواہ ہو. چھوٹے بچے کو اگر ماں ابا کو پکڑا کے چلی جائے کہ آپ پال لیں 1 گھنٹے کے لیے، پال لے گا؟ وہ نہیں پال سکتا. جو شادی شدائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، ان کو پتا ہے سارے کام کر لوں گا، بچہ گود میں 1 گھنٹے کے لیے بہت بڑی ٹینشن. یہ اللہ نے ماں کو ہی جذبہ دیا. اور اب کچھ چیزیں اللہ نے ماں میں ایسی عجیب سی انسٹال کر دی ہیں جو باپ میں نہیں ہے. یہ قدرت کی عجیب تقسیم ہے. دیکھو، ماں بچے کے ساتھ رات کو سوتی ہے، سو جاتی ہے بڑے آرام سے، حالانکہ بچہ اٹھتا بھی ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، چیں چیں پیں پیں بھی لگا کے رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ماں کیسی گہری دن سو جاتی ہے. آپ نے صبح آفس جانا ہے، بچے کو آپ کے ساتھ وہ لٹا کے چلی جائے، آپ رات بھر نہیں سو سکتے، رات بھر نہیں. وہ تھوڑی سی ٹینک رہے گا، آپ کی نیند غائب. تو یہ اللہ نے کچھ عجیب سا سسٹم بنایا ہے. بھائی قدرت کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کے احسانات ہیں. تو 3 تکلیفیں ماں کی زیادہ ہیں جو باپ نہیں اٹھاتا. ایک جننے کی تکلیف، ایک حمل کی تکلیف، اور ایک وہ جو شروع کے 2.5 سال ہوتے ہیں. تو اس لیے ان تکلیفوں کی وجہ سے ماں کا حق اخلاق کے معاملے میں شریعت نے 3 گنا زیادہ بتایا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ اچھے اخلاق کون؟ فرمایا ماں. فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر ماں. فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر ماں. فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر باپ. تو یہ حق تو شریعت نے بتایا ہے ماں کا. مگر آج کل بعض چیزوں پہ ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے جن پہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسے موقع پر ماں کی تکلیف کی رعایت کرنا پھر شریعت میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو تکلیف غلط ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ماں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کسی پر ظلم، بولو بھائی، نہیں کر سکتے. تو میں ان اماں کا بتا رہا تھا، ان کو بھی خامخواہ کی تکلیف ہو رہی تھی. میں ان کے گھر پہنچ گیا، وہ بیٹا میرے پاس آیا، وہ بیٹا بھی فرما بردار ماں کا. آپ کو پتا ہے بیٹا میرے پاس آئے گا اماں کو سمجھانے کے لیے تو کس مقصد کے لیے آئے گا؟ آج کل جو چل رہے ہیں سسٹم، بچہ کہیں شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ زبان بھی دے چکے تھے وہاں پہ.
میں گیا, ان کی اماں کو پردے میں تھی, میں نے 1 گھنٹہ سمجھایا کہ اتنا نیک شریف بچہ ہے, اگر بیچارہ معاشقے میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ مان جاؤ, کر دو بیچارے کی شادی, وہاں پہ تنخواہ بھی ہے, کما بھی رہا ہے. 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا ہے, مگر اماں ٹس سے مس ہونے کا نام, بولو بھائی. میں نے کہا بھائی بہت بڑی فلم ہے. مجھے افسوس ہی ہو رہا تھا کہ بچہ نیک مل گیا, ورنہ آج کل بچے عجیب عجیب سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. یہ شریف, میں نے ان کو بتایا کہ اتنا نیک بچہ ہے, ایک تو غلط دوستی نہیں لگا رہا اس سے, ہے بھائی, اور وہ لڑکی بھی خدا نہ خواستہ کوئی بھنگن چمار نہیں ہے کہ آ کے بہت ہی گھٹیا خاندان کی ہو, آپ کے خاندان کی واٹ لگا دے, وہ بھی شریف شرفا میں سے. ایسے موقع پہ شریعت ماں کو اتنی سختی کی اجازت, بولو بھائی, نہیں دیتی, نہیں. خیر میں نے بیٹے کو تو یہی کہا بھائی جیسے اماں کہہ رہی ہیں ایسے ہی کر لو, لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ اس لڑکی کو زبان دے چکے ہیں, 1 دفعہ ہاں کر چکے ہیں. پھر میں نے اس کو کہا کہ جب 1 دفعہ ہاں کر چکے ہو, اب وہاں رشتہ توڑنا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. اپنی بہن کا رکھ کے سوچو, 1 دفعہ رشتہ طے ہو جائے اور خام خامے بغیر کسی وجہ کے, صرف اس لیے کہ دوسرا اس سے بھی اچھا مل رہا ہے, یہ توڑنا, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ایسے موقع پہ کہ بھائی ہم سے زبان دی, ہم یہاں تیاری میں لگے ہوئے شادی کی, اور آپ کو کہیں اور چکر ہو گیا تو یہاں سے ٹوپی کرا دی ہم کو. میں نے کہا اب یہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے میری اماں کو تکلیف ہو. میں نے کہا ہونے دو, یہ شرعی مسئلہ ہے. ایسے بھی کہ ایک خاتون ہے, ہندو ہیں, اسلام قبول کیا, وہ کیا ہوا ہے کہ ایک بندے نے اس سے شادی کی. اب جب شادی کر لی تو ابا کو بہو پسند نہیں آئی. ابا نے کہا یہ نان مسلم تھی, اسلام قبول کیا تھا, تو میری مرضی کی بھی شادی ہونی چاہیے. تو وہ تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے, ہم نے کہا کر لو بھائی. اب انہوں نے ایک اور کر لی, لیکن جو ابا کی مرضی کی نہیں ہے, ابا نے کہا یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی. مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا الگ گھر لے کے دے دو. جو نان مسلم تھی, اسلام قبول کیا, تو اس کو الگ گھر لے کے دو, تو ابا کے ساتھ نہ رکھ. لیکن ابا کہتے ہیں اس کے بعد جاؤ بھی نہیں, بس اس کو خرچہ دیتے رہو, باریاں پوری نہ کرو. اب وہ بندہ کہہ رہے میرے ابا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں وہاں. میں نے کہا ہونے دو تکلیف. کہہ رہے ڈپریشن کے مریض بن گئے. میں نے کہا بننے دو, ٹھیک ہے. عدل کرنا, برابری کرنا, اس کے پورے پورے حقوق دینا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خاص طور پہ کہ ایسی لڑکی جس نے اتنی بڑی قربانی دی, اپنے خاندان کو, اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا, ابا کے کہنے پر اس کو لٹکا کے چھوڑ دو گے صرف اس لیے کہ اس کی طرف سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں. اگر اس کے ہوتے نا 8-10 سالے, اس بندے کے, اس لڑکی کے 8-10 بھائی ہوتے, پھر دیکھتے کیسے حقوق نہیں ادا کرتا. اس کا صرف اللہ ہے پوچھنے والا, اور وہ قیامت میں پوچھے گا, دنیا میں نہیں پوچھ رہا. اس کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ابا کو پسند, یا تو ابا پہ ظلم کر رہی ہوتی, پھر ایک الگ مسئلہ ہے. تو ایسے موقع پر ابا اگر ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ بن رہے ہیں, آپ کے مشورے پہ نہیں بن رہے. اولاد کو ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا, اس کو بیوی کا حقوق پورے کرنا اس کے اوپر, بولو بھائی, لازم ہے. ماں کو پریشانی ہو رہی ہے, وہ اس وجہ سے آپ بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہے, تو ماں کو پریشانی ہونے دیں, آپ کو بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اسی طرح بیوی, ماں کے حقوق اگر آپ ادا کر رہے ہیں, بیوی کو پریشانی ہو رہی ہے, تو بیوی کو پریشان ہونے دیں. تو جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کرنی پڑیں گی نا میرے بھائی. نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ میں؟ تو ہمارے ہاں حدود نہیں ہے کہ کس کے کہاں تک اس کا دائرہ کار ہے. ہر آدمی بالکل بے لگام ہوا ہوا ہے. اسی میں یہ ہے کہ جب کسی کو شیخ مرشد پیر بنا لیتے ہیں تو وہ خدا بنا لیتے ہیں اس کو. بھائی پیر صاحب مرشد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے آپ اپنے گناہوں کی اصلاح کروائیں گے. کاروبار اس کی مرضی سے ہوگا اور سارے معاملات اس کی مرضی سے طے ہوں گے, ایسا نہیں ہوتا. استخارے نکال کے وہ دے گا کہ یہاں کر لو یہاں نہیں کرو, ایسا نہیں ہوتا. پیر بیچارے کو کچھ نہیں پتا ہوتا آپ کو کیا. میرے پاس فون آ کے میں تھک گیا ہوں استخاروں کے خلاف بول بول کے, لیکن پھر فون آتا ہے آپ استخارہ نکال کے بتا دیں یہ مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں یہ نہیں نکال سکتا دنیا میں کوئی بھی. یہ جو آج کل استخارے ہو رہے ہیں, استخارے کے نام پہ ایک جہالت ہے. یہ وہ استخارے نہیں ہے جو شریعت میں ہے. شریعت میں استخارے سے کچھ بھی نہیں نکلتا. سمجھ میں آ رہا ہے کر لو, نہیں آ رہا تو نہیں. کوئی کاروبار سمجھ میں آ رہا ہے کاروبار کر لو, نہیں سمجھ میں آ رہا تو چھوڑ دو. اس میں استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, اور وہ اپنے پیر صاحب سے نکلواتے ہیں. تو وہ بھی جاہل ہے جو تمہیں استخارے نکال کے دے رہا ہے, وہ اس سے تو تعلق ہی ختم کر دو. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لوگوں کو اپنے دائرہ کار کا علم نہیں ہے کہ میری پہنچ, امام کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے یہ بھی پتہ لگا لینا چاہیے. انتظامی معاملات میں امام دخل اندازی, بعض مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, امام ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں.
میرے پاس کیس آتا ہے بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں یہ امام اتنے نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, انتظامیہ کو چاہیے ان کی مانے. میں نے کہا کیوں چاہیے؟ تو انتظامیہ جب انتظامیہ ہے تو انتظام کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے پھر؟ بولو بھائی, انتظامیہ کے ہاتھ میں. جب امام نہ کمیٹی کا صدر ہے نہ کمیٹی کا ممبر ہے تو مینجمنٹ سے متعلق امور کا اہل کون ہے؟ انتظامیہ. لیکن یہ سب میں غلطیاں ہوتی ہیں. میں یہ بتانے یہ نہیں کہ امام معاذ اللہ غلط ہوتے ہیں, ہر آدمی کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی اجازت ہے, اس سے آگے اس کو بڑھنے کی شرعن اجازت نہیں ہے. تو جب امام ہے اس کے ذمہ بیان ہے, وہ اس میں سستی غفلت نہ کرے, اس کے ذمہ نماز ہے وہ اس میں غفلت نہ کرے. وہ کیا کرتے ہیں بعض امام, سب نہیں, ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, ہر چیز میں. یہاں ہماری مسجد میں الحمدللہ ایک چیز ہے, یہاں کی انتظامیہ سے بھی میں مطمئن ہوں, وہ میرے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں بیان کرتا ہوں تو کوئی اگر انتظامیہ کو بندہ بولا آپ نے بیان نہیں ہو کیا, میں نے کہا مشورہ دے دیا, بہت اچھی بات, اس سے آگے نہیں. باقی مجھے کیا کہنا ہے یہ مجھے دیکھنا ہے, کیونکہ میں نے مدرسے میں علم حاصل کیا ہے, آپ نے علم حاصل نہیں. اور وہ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے کاموں میں الحمدللہ ٹانگ نہیں اڑاتا. کتنا چندہ آیا, کہاں لگا, میں میرا کام نہیں ہے. کہاں پنکھا لگانا ہے مجھے آپ بتا دینا, اگر کوئی اعلان کرنا ہے چندے کا تو میں کر دوں گا. مسجد میں رنگ ہونا ہے کہ نہیں ہونا, پنکھا لگنا ہے کہ نہیں لگنا, نمازوں کے اوقات تک کی تبدیلی میں ٹانگ نہیں اڑاتا. کون سی نماز کتنے, ہاں جمعے کی نماز میں تھوڑی لیٹ کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ, یہ ٹانگ خود بخود اڑ جاتی ہے, کافی لیٹ ہو گئی, اس کو یہیں تک ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ تو تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا بھی ہونا چاہیے نا انسان کو. 100% تو سیدھے فرشتے ہی ہوتے ہیں بھائی. جو مجھے کہتے ہیں نا آپ یہ جمعے میں تھوڑا سا, میں کہتا ہوں اپنی بیوی کو پورا سیدھا کر لو. جب نہیں کر سکتے تو پھر امام بھی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا رہنا چاہیے, نظر بد سے بچنے کے لیے ضروری ہے. بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے گا, نظر لگ جائے گی امام کو, مر جائے گا خدا نخواستہ. تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا امام ہونا چاہیے. جیسے انتظامیہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے, 100% وہ بھی صحیح نہیں, تھوڑا تھوڑا ٹیڑھا میڑھا سب چلتا ہے. بالکل زیادہ جلیبی کی طرح اگر مڑ جائے گا پھر معاملہ خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو باتیں آج کے بیان سے متعلق. ایک تو آج کا بیان شروع ہوا تھا شکر کے موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شکر یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ان کو بیان بھی کرو. اس پر سورہ ضحیٰ کی میں آیات پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم نے آپ کو یتیم بنایا اور پھر ہم نے ٹھکانہ دیا آپ کو. اس کے علاوہ بھی نعمتیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا فحدث اما بنعمت ربک فحدث. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے پھر اسی کو میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. درمیان میں وہ بات آ گئی یتیم پر, پھر کہ یتیم کو اتنے فضائل کیوں ہیں, اس سے پھر ابا کی اہمیت کہ ابا نہ ہونے سے بچہ یتیم ہو جاتا ہے, تو ابا کی ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو وہ سارا بیان یہاں اس لیے تبدیل ہو گیا, تو جہاں سے چھوڑا تھا اگلے دفعہ وہیں سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. باقی یہ جو میں نے درمیان میں بات کی ہے نا کہ مرد جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو خواتین اس بیچارے کو بہت پریشان کرتی ہیں, بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو تڑپاتی ہیں. تو اس قسم کی جب بھی بات کرتا ہوں میرے پاس میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, کالز آنا کہ یہ کیا ہے, آپ نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی گھروں میں جو ہے نا. تو بھائی میں بتا رہا ہوں سارے ایسے نہیں ہوتی نا, ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, سب جگہ نہیں ہوتا, لیکن جہاں ہو رہا ہے اس کو تو روکنے کی کوشش کرنی پڑے گی نا. تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اس کا میاں بوڑھا ہو جائے تو اپنے میاں کا ساتھ دیا کرے, بچوں کا ساتھ نہ دیا کرے. وہ یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہے. وہ کہے کہ بچوں تم لوگ میری زندگی میں بعد میں آئے ہو اور یہ پہلے, اس نے مجھے پہلے ٹھکانہ دیا ہے, تم بعد میں میری خدمت کر رہے ہو, تو یہ پہلے ہے, تم کیا ہو, بعد میں ہو تم. جو غیرت مند عورت ہوگی وہ ہمیشہ بڑھاپے میں اپنے شوہر کا ساتھ دے گی کہ تم یہ شوہر پہلے ہے, تم بعد میں ہو. آج کل خواتین کیا کہتے ہیں, ہم نے بیٹے کے لیے اچھا اچھا حلوہ چھپا کے رکھ دیا, بچہ آئے گا نا تو گھر میں کوئی مٹھائی رکھی ہے, کوئی اچھی چیز رکھی ہے, بیٹے کے لیے چھپا کے رکھ دیا, ابا کو پتہ نہ چلے. غلط ہے, ابا کے لیے چھپا کے رکھیں. بچے کے ابا کی بات کر رہا ہوں, اپنے ابا تو وہ تو انتقال ہو چکا ہوگا اس وقت تک, جب اتنے بوڑھے ہو جائیں گے میاں بیوی, یہ تو بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے نا. تو شوہر کے لیے چیزیں زیادہ چھپا کے رکھا کریں کہ اچھا اچھا یہ میرا میاں کھا لے, بچے کیا ہیں, بولو بھائی, بعد میں. دیکھو اللہ کے نبی نے وہ واقعہ سنایا نا کہ غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا, 3 آدمی غار میں پھنس گئے, دروازہ بند ہو گیا تو دروازہ کھل نہیں رہا. ان کو یقین ہو گیا کہ دروازہ نہیں, پتھر لڑک گیا تھا تو غار کا منہ بند ہو گیا. تو اب ان کو موت یقینی نظر آئی, تو انہوں نے کہا بھائی کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو. تو 3 آدمیوں نے دعا مانگی, اس میں سے ایک نے یہ دعا مانگی کہ میں بکریاں چراتا تھا, دودھ لے کر آیا, اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا, بچوں کو بعد میں.
تو اس دن ماں باپ سو گئے تو میں ماں باپ کے سرہانے دودھ لے کر پوری رات کھڑا رہا ہوں کہ پہلے ماں باپ پیئیں گے بعد میں بچے پیئیں گے. تو اللہ نے اس عمل کی لاج رکھی اور وہ پتھر غار سے ہٹ گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو پہلے ہیں ان کا حق اماں ابا کو ترجیح دینی چاہیے اپنی اولاد پر. تو اسی طرح عورت کو چاہیے شوہر کو ترجیح دے اپنی, بولو نا بھائی, اس نے پہلے آپ کو ٹھکانہ دیا. وہ آپ کو اگر آپ کے والدین کے گھر سے رخصت کر کے نہ لے کر آتا, وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے دوستیاں یاریاں میں جیسے آج کل لگے ہوئے ہیں, وہ عزت کے ساتھ بیوی بنا کے نہ لاتا تو یہ آپ کو عزت ملتی. گورے نہیں لے کر آتے انگریز نہیں, یہ ٹینشن نہیں پالتے بیوی شیوی کی ٹینشن. وہ کہتے کہ پاگل بنائے کہ بیوی آئے گی تو پھر سالے بھی ہوں گے, پھر سسر بھی ہوگا, ساس بھی ہوگی, پھٹیک. تو وہ گرل فرینڈ والا سسٹم ہے ان کے یہاں, چو ادھر آ جا مل لینا, وہاں ملاقات ہوئی, ایسے ہی چل رہا ہے ان کے یہاں. سارے کام اسی سے ہوتے ہیں. شادی بعد میں ہوتی ہے, بچے پہلے ہوتے ہیں. اس پہ کسی نے کہا نا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شادی جب بعد میں ہو بچے پہلے ہوں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ وہ بچے ماں باپ کی شادی میں پھر ہاتھ بٹاتے ہیں, تمبو ومبو لگانے میں, کام میں. ہم لوگ کو کرائے پہ بندے بلوانے پڑتے ہیں. تو انگریز بہت ایڈوانس جا رہا ہے, وہ یہ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عورت کو کتنا شریف آدمی مل گیا, اس نے دوستیاں نہیں لگائیں, زنا کی طرف نہیں گیا, وہ عزت کے ساتھ کسی کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر میں لے آیا, اس کو ٹھکانہ دیا, اب اولاد ہو گئی. تو بڑھاپے میں عورت کو چاہیے پہلے شوہر, بچے بعد میں دوسرے مرد. تو اچھی اچھی چیزیں شوہر کے لیے چھپا کے رکھیں. پہلے بیٹا پہلے ابا کھائیں گے, اس میں سے جو بچ گیا وہ آپ کھاؤ گے. بہت اہم پوائنٹ کی باتیں, ان کو یاد رکھ لیں اچھی طرح سے. جو غیرت مند عورت ہوگی وہ یہ کرے گی کہ ابا شوہر کو پہلے کھلاؤں گی, بچوں کا حق بعد میں. جب بچے جوان ہو جائیں, جب شوہر کی ضرورت محسوس نہ ہو, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, جب تک شوہر جوان ہوتا ہے. اور ایک اور پوائنٹ کی بات بھی ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے میں دیر تک جوان رہوں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. ایسی چیزیں نہ کھائے جس سے وہ وقت سے پہلے گٹکے سگریٹ پان یہ چیزیں چھوڑ دے, ورنہ بڑھاپا بہت برا گزرے گا, جلدی بوڑھا ہو جائے گا. بچے اور بیوی دونوں مل کے ٹھکائی لگائیں گے, یہ بتا دوں میں, آج کل لگا رہے ہیں. کیونکہ نہ وہ آواز میں روب رہتا ہے, نہ وہ کمانے کی طاقت رہتی ہے. جوانی میں تو کوئی کچھ کرے تو آدمی سنا تو سکتا ہے نا اس کو, بڑھاپے میں تو بیچارہ. میں ایسے گھروں میں جاتا ہوں, لوگ, ایک صاحب میرے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں, کہہ رہے میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کو کما کے کروڑوں کی جائیدادیں بنا کے دے دی ہیں, اور اب میں بڑھاپے میں پڑا ہوں, نہ میرا بیٹا مجھے پوچھتا ہے نہ میری بیوی پوچھتی. کھانستا رہتا ہوں, نہ کوئی چائے پلاتا ہے ٹائم پہ, نہ کوئی پانی پلاتا ہے, پڑا ہوا ہوں, سب جائیدادیں میں مزے کر رہے ہیں. تو اللہ تو پوچھے گا نا قیامت کے دن. اس لیے یہ ساری چیزیں, ان کو آخرت کا جواب جب استحضار سامنے ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے پوچھا بھائی وکیل احمد کے بیرون ملک مقیم ان کو فالج ہو گیا, جس کا اثر دماغ آنکھوں, اللہ تعالیٰ, بھائی بہت بیچاروں کا طبیعت خراب ہے. وکیل احمد